بھلائیاں عطا فرما۔ مالک مجھ حقیر سمیت تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی، وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت۔ چلیں جسے صلوات نہیں آتی اس کی شرعی مجبوری ہے، جو صلوات پڑھ سکتے وہ بلند آواز میں پڑھ۔ اجازت ہے جی؟ میرے جوان اجازت دیتے ہیں بھائی جان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سا ایک سلسلہ برادران کی پورے سال کی محنت، ہر ذاکر بھائی بن کے بانی بن کے تشریف لائے، اور پھر ہے میرا اپنا شہر مہمان ذاکر تشریف فرمائے۔ 7-8 منٹ کی مختصر سی نوکری ہے، یہ کچھ مصرے ہیں، میرے شہر کے لوگ اس پہ مہر کریں، پھر ملک میں آپ کا نام لے کے یہ مصرے پڑھیں گے۔ آپ کی دعا ہے تو آج یہاں ہیں ہم۔ پہلا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ اس پہ دعا فرمائیں، میرا اگلا سفر مزید آسان ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد ہے اس خالق الحمد کے لیے کہ جس خالق الحمد نے آل محمد کو یہ کمال عطا کیا کہ جب وہ بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، اکٹھے ہوں تو ایک ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا جو حسین کی مجلس میں عزت دار بن کے بول سکتا ہے۔ درود و سلام پاک مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ ہستیوں کے لیے کہ جن پاک ہستیوں نے وحشی کو انسان بنایا، انسان پہ نظر کی تو مسلمان بنایا، مسلمان کو اپنایا تو سلمان بنایا، جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بوزر بنا دیا، کنکر پہ رحم کیا تو در بنا دیا، آسی کو اپنایا تو حر بنا دیا۔ لائک سجدہ سلام ہے خالق کی وہ پاک ذات کے جس خالق کی پاک ذات نے آدمی کی پہلی سانس سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک، موت کی آخری ہچکی سے قبر، قبر سے میدان، میدان سے پلے صراط اور پلے صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب قرار دیا۔ ہم تمام ماتمی عزادار شکر گزار ہیں حسین بادشاہ کی 4 سالہ کریمہ بطول کے کہ جن کی خاص دعا عطا اور سفارش سے ہمارا دل ہم مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے خلق ہوئے۔ پھر جو ماتمی عزادار اپنے سینے میں خاک شفا کا اثر محسوس کرتے ہیں وہ درود پڑھے۔ میں مختصر سی نوکری کا آغاز۔ بس ایک صلوات اتنی بلند پڑھ دیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے؟ میرے جوان میرے بھائی، یہ بھائی ادھر میری طرف دیکھیے گا۔ سرکار وہاں بھی میں ہی ہوں، اس سے تو میں اضافہ ہو۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں جی، ایک لمحہ بھی انتظار نہیں ہے، ابھی مصرے پڑھنے لگوں، آپ دعا دیں گے، ماتمی دعا دیں گے، پھر میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ پہلا مصرع پڑھوں، بات مشکل نہیں، بچے بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، ذاکر ہوں نہیں، ماتمی ہوں، عزادار ہوں، میں عزاداروں کی نالین کے نیچے سے اپنا بخت اکٹھا کرنے والا ہوں۔ 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، ماتمی عزادار دعا فرمائے، میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ ماتمی عزادار سے دعا سمیٹتے ہوئے اپنے اگلے سفر پہ نکل جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں سینے سے لگا لے جسے شبیر کا ماتم، جو یوں یا حسین کرتا وہ بندہ بولے جی۔ میں کہہ رہا ہوں سینے سے لگا لے جسے شبیر کا ماتم، ماتمی بندہ جو نہیں بول رہا اس نے حق رکھا ہے اس نوکر کا۔ میں کہہ رہا ہوں سینے سے لگا، بڑی سیدھی سی آسان سی سادہ سی بات ہے، یہ ممبر حسین کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے نا ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں حق بنتا ہو رکھنا نہیں، نہ بنتا ہو بولنا نہیں۔ بات اس بندے سے ہے، میں بھائی کبھی اس بندے کو ماتمی نہیں کہا جو 7-8 گھنٹے ہلکے میں ماتم کرتا اور باہر کھڑے ہونے والا ماتم دیکھ کے ماتم نہیں کرتا۔ ہر بندے کی اپنی منزل ہے، اپنی معراج ہے۔ جو بندہ اپنے گھر میں یوں بھی یا حسین کرتا ہے نا وہ بھی حسین کا ماتمی ہے۔ میں ہر ماتمی کو اپنے ساتھ ملا کے دوسرا مصرع تحفتاً پیش کرنے جا رہا ہوں، بات بچوں تک بھی منتقل ہو جائے۔ نوکر کی جھولی میں اتنی خیرات دینا، میں اپنے اگلے سفر پہ تیرے لیے دعا کرتا چلوں۔ میں کہہ رہا ہوں سینے سے لگا لے، معجزہ کیا ہے، کریمی کیا ہے، ماتمی کو عطا کیا ہے، سینے سے لگا لے جسے شبیر کا ماتم، کرنا نہیں پڑتا اسے تقدیر کا ماتم۔ حسین کا ماتمی بولے جی، یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسرو، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے، بولو ہائے دری۔ سینے سے لگا لے جسے شبیر کا ماتم، کرنا نہیں پڑتا اسے، ماتمی عزادار بولو یار کرنا نہیں پڑتا اسے۔ ہائے بڑی سادہ سی، اور میں اپنے اندر کی بات تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنا بولو گے، کتنی خیرات میری جھولی میں ڈالو گے۔ سینے سے لگا لے جسے شبیر کا ماتم،
کرنا نہیں پڑتا اسے تقدیر کا ماتم، اور مل جائے ہمیں خون کی تصدیق طہارت۔ زنجیر زن بولے مل جائے ہمیں خون کی تصدیق طہارت، ہم کرتے ہیں عاشور کو زنجیر کا ماتم۔ کیا کہنا ہے؟ مل کے بولو حیدری۔ کرنا نہیں پڑتا اسے تقدیر کا ماتم، مل جائے ہمیں خون کی تصدیق طہارت، ہم کرتے ہیں عاشور کو زنجیر کا ماتم۔ ہم کرتے بھائی، لوگ میری قوم کے جوانوں کو ان کے ہاتھ تھام کے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، گلی محلوں میں، بازاروں میں ہاتھ تھام کے کہتے ہیں یار تم حسین کے نام پہ خون بہاتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ یہ تو بات ہو گئی نا باہر کے دشمن کی، میں اندر کے دشمن کی بات بتاؤں۔ اندر کا دشمن کہتے ہیں سڑکوں پہ خون نہ بہاؤ، بلڈ بینک میں خون دے دو۔ جو بندے خاموش ہو گئے، تیری خاموشی کی مجھے سمجھ نہیں آئی، چلو میں تمہیں دلیل دیتا چلتا ہوں، دلیل پسند نہ آئے میں تمہیں سلام کر جاؤں گا اسی موڑ پر۔ خون نہ بہاؤ، بلڈ بینک میں خون دے دو۔ بندہ جیتا ہو جاگتا ہو جواب نہ دے، میں ممبر چھوڑ کے اس کے قریب آ جانا ہے۔ جتنے پنڈال میں بندے بیٹھے ہو مجھے اس بات کا جواب دو، بلڈ بینک والے کسی مریض کا خون لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، سارے بولے ہیں جی۔ ایک مرتبہ زبان سے عبادت کرنا، کیا بلڈ بینک والے کسی مریض کا خون لیتے ہیں؟ میرا آپ بھی بولو، کیا بلڈ بینک والے کسی مریض کا خون لیتے ہیں؟ میرے شبیر کا معجزہ دیکھ، وہ مریضوں سے خون لے کے انہیں شفا دیتا ہے۔ شاباش، میرے حسین کا معجزہ نا، یہ حسین کی کریمی ہے، مریضوں سے خون لیتا ہے، انہیں شفا دیتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تم سڑکوں پہ یا حسین کرتے ہو، زنجیر مارتے ہو، اپنا خون بہا دیتے ہو، سر پہ ضرب مارتے ہو، تمہارا خون نکل جاتا ہے، تمہیں ملتا کیا ہے؟ حسین کا چھوٹا سا نوکر بتائے جو سب سے چھوٹی قیمت ملتی ہے۔ شاعری کے اصولوں میں نا ایک اصول ہوتا ہے گرہ لگانا۔ سیالکوٹ میں رہتے تھے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب، ان کے ایک مصرے کو میں نے گرہ لگائی ہے، یہ مصرے میری نجات کا ضامن ہے، مجھے اپنے مصروں پہ بڑا فخر ہے، میرا قد چھوٹا ہے، آل محمد کی یہ خیرات مجھ پر بڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حسین کا ماتم کرتے ہو، خون کا ماتم کرتے ہو، اپنا خون بہاتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ تمہیں ملتا کیا ہے؟ جو بچے بیٹھے ہیں میرے مصروں کو اپنے دل پہ لکھ کے لے جانا، بس یہ ماتمی عزادار میرے حق میں دعا کریں گے، میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ملتا کیا ہے، ملتا کیا ہے، ملتا کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں ہمیں قیمت کیا ملتی ہے۔ زنجیر زنی کی ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ایک آنسو کے عوض خود عطا کی مجھے، ایک آنسو کے عوض خود عطا کی مجھے، ہو بیاں کیسے وہ مجھ پہ جو کرم تیرے ہیں، اور پشت میں ماری جو زنجیر تو زہرا نے کہا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ حاضر یہ حسین اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے جی، یہ معیار ہے میری قوم کا، ماتمی جی ہو جی۔ شاباش جی، بسم اللہ بسم اللہ، عزتوں میں اضافہ ہو جی۔ امام زمانہ ماتمی عزاداروں کا بارگاہ میں آنا قبول و منظور، میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں جی، 1000 دفعہ پڑھتا ہوں۔ شاباش بیٹا شاباش شاباش، سارے شاباش۔ یا یہ کریمی آل محمد کی، ایک آنسو کے عوض خود عطا کی مجھے، ہو بیاں کیسے وہ مجھ پہ جو کرم تیرے ہیں، اور پشت پہ ماری جو زنجیر تو زہرا نے کہا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا، بسم اللہ، عزتوں میں اضافہ ہو، عزتوں میں اتنا خوبصورت بول رہے ہو تو ساتھ دینا۔ میں کہہ رہا ہوں ماتم پہ کبھی اور کبھی زنجیر پہ فتویٰ۔ ماتمی بندہ میرے ساتھ بولے یار میں یہ سوچ کے اٹھا نہیں، میں نے تو کچھ اور پڑھنا تھا، میں نے سلام پہ مہر تم سے لگوانی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں ماتم پہ کبھی اور کبھی زنجیر پہ فتویٰ، سن عشق کو فتووں سے دبایا نہیں کر دے، اور اگر کچھ کبھی ماتم سے عداوت ہے تو چپ رہ، گر ماں بری بھی ہو تو بتایا نہیں کر دے۔ یہ حاضر یہ بسم اللہ، کیا بات ہے جی، ماتمیوں کی کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ جی، ماتمی بولو حیدری، کیا بات ہے جی، یہ حاضری حسین سے مشہور، جنت بن گئی تھی، جنت بن گئی۔ بسم اللہ، اور تجھ کو بھی ماتم سے عداوت ہے تو چپ رہ، گر ماں بری بھی ہو تو بتایا نہیں کرتے۔ چلو ایک درجہ منزل بلند کرنا، 4 مصرے وہ حسین بادشاہ کی عزت گواہ ہے، یہ 4 مصرے ملک میں میری پہچان کا باعث بنے۔ یہ مصرے یہاں نہ پڑھوں، میں گجرانوالہ میں بڑے یہ مصرے پڑھے ہیں، ہر ماتمی عزادار نے کہا، میری قوم کے بچوں نے مجھے کہا یہ مصرے پڑھنا، یہ مصرے میری دل کی مراد ہے، میں تمہارے حوالے کرتا چلوں۔ ہائے کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت دلیل۔ یہ ماتمی عزادار اس جملے پہ دعا نہیں دیں گے تو کون دعا دیں گے؟ ماتم پہ کبھی اور کبھی زنجیر پہ فتویٰ۔ ہائے ایک درجہ منزل بلند کرنا، ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں، چھپ کے نہیں،
برسر ممبر یہ عزاداروں کے مجمع کے سامنے لائیو آڈیو ویڈیو میری آواز دور تک جا رہی ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. شاباش. جو بندے پریشان ہیں بھائی جان امام زمانہ سلامت رکھے، اگر آپ میری طرف دیکھیں یہ بھائی کا کندھا ہلا کے میری طرف، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. باہر سے کوئی بندہ گزرے نا اس کے کان میں اس نوکر کی آواز پڑے، وہ اپنے دروازے پہ کھڑا ہو کے بھائی جان وہ ایک مرتبہ سوچے گا تو شیعہ قوم کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا نہ مال چاہیے نہ زر چاہیے نہ دولت چاہیے نہ جاگیر چاہیے. یہ شیعہ قوم نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کو ہٹایا نہیں کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، انہوں نے تو اسے داد دی ہے، اسے دعا دیا. اگر انہیں مال زر دولت جاگیر نہیں چاہیے، پوری کائنات تو یہ چار چیزوں کے حصول کے لیے دن سے رات اپنا توجہ میں گزار دیتی ہے، دن سے رات مصروفیت میں گزار دیتی ہے. کوئی بچے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں صرف ان چار چیزوں کے حصول کے لیے. یہ شیعہ قوم نے کیا اعلان کر دیا؟ حیدر رضوی نے ممبر پہ کہا مال بھی نہیں چاہیے، زر بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، جاگیر بھی نہیں چاہیے. کسی بندے نے حیدر رضوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ممبر سے ہٹایا نہیں، اسے داد دی ہے، اسے دعا دیا، جو اس کا حق بنتا تھا اس کی جھولی میں ڈال دیا. اگر انہیں مال زر دولت جاگیر نہیں چاہیے تو انہیں چاہیے کیا؟ بھائی جان جو ہمیں چاہیے ماتمی عزاداروں کو میں بتاؤں، جس بندے کی یہ مراد ہوئی داد دینے کے لیے نہیں، دوسرے مصرے پہ ہاتھ اٹھانا یہ بتانے کے لیے کہ جو تم نے بات کی ہے دوسرے مصرے میں وہ چیز ہمیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ملک میں میری پہچان بنی ہے یہ مصرے، نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے. کیا چاہیے؟ نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. عزتوں میں اضافہ. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، نہ مال و زر نہ. یہ میری آنکھوں کے سامنے بچے بیٹھے ہیں، موت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تب بولنا، ورنہ میں نے کربلا میں سجدہ کر کے ذاکری کی خیرات مانگی کیوں ہے؟ میرے بھائی سے لے کے پیچھے کھڑے عزاداروں تک ہر جگہ میں ہی میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون پڑ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دے، زنجیر چاہیے. یہ حاضر یہ حسین سے مت سوچیے، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. کیا بات ہے جی تمہاری؟ کھلونے نہیں چاہیے، زنجیر چاہیے. شاباش. بسم اللہ بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. 1000 دفعہ پڑھ دو. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر. میرا وقت مکمل ہو گیا، ذاکر نہیں بانی نہیں بھائی کی حیثیت سے حاضر ہوں. ہر ذاکر اپنی نوکری پیش کرے گا، میں بالکل قریب آ گیا. نہ مال و زر نہ دولت و جاگیر چاہیے، ہم کو دعائے مادر شبیر چاہیے. اور خون بڑھ گیا میرے بیٹے نے جب کہا بابا کھلونے رہنے دیں، زنجیر چاہیے. میں یہ سلام کے 2 یا 3 شعر پڑھتا ہوں اور اپنے بھائی کے حوالے ممبر کرتا ہوں. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اعلان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. بات مشکل تھی، اتنے خوبصورت سفر کے بعد جو بندہ یہاں میرا ساتھ چھوڑ دے گا. میرا حق تو بنتا ہے یار، تم اردو بھی سمجھتے تھے، بات بھی آسان تھی، بات بھی سیدھی تھی، تم میرے ساتھ سفر کیوں نہیں کر سکے؟ بھائی جان میں کہہ رہا ہوں ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. یہ اتنے ڈھیر عزادار بیٹھے ہیں نا جو بندہ اردو سمجھتا ہے اور شاعری کے قریب ہے. قافیے کی قیمت میری جھولی میں ڈالو، میں تمہیں دعا دیتا چلوں. ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. کیوں؟ میں نے ایک بات کی ہے، میں اس کی دلیل بڑی تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا. کیوں؟ پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. شاباش. ہر وار حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. میں یہ ماتمی عزادار میرے سامنے چنے ہوئے چہرے بیٹھے ہیں، یہ ملک کے عزادار بیٹھے ہیں، یہ ماتمی بیٹھے ہیں اور لوگ میرے اپنے بیٹھے ہیں. میں ان کو ان کے نام تک سے بھی جانتا ہوں. بات عقیدے کی ہو ہاتھ کو پکڑ کے رکھنا. بے ساختہ یہاں نہ آیا میں ممبر سے ہٹ جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں ہر بار میں تمہیں تمہاری قیمت بتانے جا رہا ہوں. ہر بار حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. اور بھائی میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک اعلان کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں. خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. میں ایک بڑی دلیل اور ایک بڑا معاہدہ کرنے جا رہا ہوں جی. ماتمی عزادار بندہ جیتا ہو، عباس کی علم کے نیچے چراغ جلاتا ہو، ان مصروں پہ بول نہ سکے، میرے عقیدے میں یہ بات آتی نہیں. ہر بار حرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون. سیدہ اتنی طاقت دے، جس معیار کے مصرے میں اس معیار پہ پڑھ لوں، ماتمی عزادار اس معیار میں مجھے دعا دے دے. حرملا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. جاتا ہے کس کے ساتھ بلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے ایک بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بہلول
تو بہشت بنا اور میں علم. جو بندہ بول رہا ہے اس نے احسان کیا میری ذاکری پہ جی. میں کہہ رہا ہوں بہلول تو بہشت بنا اور میں علم. کیوں بہلول تو بہشت بنا اور میں علم؟ کیوں؟ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. عزتوں میں اضافہ. دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا. اور خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے. خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے. 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے نا زمین پہ اپنی تلوار سے خط کھینچا. 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خط کھینچ کے زمین پر عباس ہٹ گئے. کیوں؟ عباس نے 9 لاکھ کی طرف دیکھے گا ہے کس میں دم کے موت کے اس پار جائے گا. ہے کس میں دم کہ موت کے اس پار جائے گا. بس اسی عباس کے سہارے بہنوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا. ڈھیر پڑ گیا. میں اپنے بھائی کو ممبر دیتا چلوں بس ایک درد کی روایت تاکہ ایک آنسو میری آنکھ میں بھی آ جائے, ایک تیری آنکھ میں بھی آ جائے, میری قبر میں بھی چراغ کا باعث ہو جائے. تو بھی علی کی بیٹیوں کو رو. غربت کے دن ہے, ماتم کے دن ہے. سارا سال جن لمحوں کے لیے انتظار کیا تھا نا بس وہ لمحے ہمارے قریب ہے. 1 مہینہ رہ گیا پھر آمد ہے محرم کی. ہر ماتمی ازادار اپنے حساب سے اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ اب میں اپنے تمام معاملات کو حل کرتا چلوں, مجھے محرم میں بطول کے بیٹوں کو پرسہ دینا. ماتمی ازادار دیکھ رہا ہے میں اپنے کام کو اس حساب سے توقع دیتا چلوں. بسم اللہ بابا جی, بسم اللہ. عزتوں میں اضافہ. میں مزید جلدی کر رہا ہوں جی. ایک آنسو تیری آنکھ میں آ جائے, ایک میری آنکھ میں آ جائے. کچھ دنوں بعد ہے محرم. میں ایک دعا منگوانا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ تو غیب کے علم کو جانتا ہے. یہ جتنے ماتمی بیٹھے نا سارا سال محرم کا انتظار کیا ہے, اور محرم کا انتظار اپنے فائدے کے لیے نہیں بطول کے بچوں کے زخموں کو رونے کے لیے کیا. اللہ اگر ہم ماتمی عزاداروں کی زندگی میں کسی کے بھی دن محرم سے پہلے ختم ہونے والے ہیں نا, اللہ ہمیں کچھ دنوں کی مہلت دے. اللہ ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم بطول کے بیٹوں کو رو سکیں, ہم علی کی بیٹیوں کو رو سکیں. میں ایک روایت تیرے حوالے کروں اور ممبر بھائی کو دیتا چلوں. محمد نماز پڑھانے کے بعد نا اپنے گھر میں داخل ہوئے. گھر میں منظر کیا دیکھا؟ منظر تو نے سمجھ لیا, تو گھر تک روتا جائے گا. گود میں ہے علی کی بیٹی, گود ہے بطول کی. محمد داخل ہو نا, محمد نے منظر دیکھا, بطول کی گود ہے, علی کی بیٹی ہے. بطول کی آنکھوں میں ہے آنسو. محمد رو کے کہتے ہیں بطول زینب تیری گود میں ہے اور تیری آنکھ میں آنسو ہے. زینب بیٹیاں تو جہان سے پیاری ہوتی ہیں, بطول زینب کے گود میں ہوتے ہوئے کیوں روتی ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا. محمد کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میری زینب میری نعمت بھی ہے, میری زینب میری رحمت بھی ہے. محمد میں رو اس لیے رہی ہوں کہ صبح سے زینب نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. محمد علی کی بیٹی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی. زینب کی آنکھوں سے ہر لمحہ لہو جاری ہے, آنسو جاری. بس یہ جملہ کہنا تھا. علی بھی آ گئے, حسن بھی آ گئے, حسین بھی آ گئے. محمد نے گود میں لیا ہے زینب کو. علی کی بیٹی کو چہرے کو دے کے کہتے ہیں زینب میں تیرا نانا ہوں, زینب میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول. بڑی جلدی کر رہا ہوں, سارا موضوع چھوڑ دیا. علی کی بیٹی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. علی نے اپنے ہاتھ بڑھایا, محمد میرے حوالے میری بیٹی کو کرنا. علی نے گود میں لیا نا عالیہ کو, عالیہ کا چہرہ دے کے کہتے ہیں زینب تو اپنے باپ کی زینت ہے, زینب اپنی آنکھیں تو کھول. عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. بس تڑپتے ہوئے حسن نے اپنی گود میں سیدہ کو لیا, روتے رہے, کہتے رہے میری بہن آنکھیں کھول. سیدہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا میرا بادشاہ حسین. یہ منظر دیکھنے کے بعد چیخ مار کے حسین کہتے آپ سارے امیر ہو اس لیے زینب اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی. یہ جملے کو کہنا تھا. گود میں اپنی بہن کو لیا, اپنے گھر کے کونے کے حجرے کے کونے میں جا کے بیٹھے حسین رو کے کہتے ہیں زینب تو میرے حصے کی بہن ہے,
زینب تو شریکت الحسین ہے. زینب میرے کہنے پہ آنکھیں کھول, عالیہ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. تڑپ کے حسین نے نا سیدہ کے کان میں کچھ کہا, روتے ہوئے زینب نے اپنی آنکھیں کھولی. علی رو کے کہتے ہیں حسین سیدہ کی کان میں کیا کہا کہ اس نے اپنی آنکھیں کھول لی؟ بابا میں نے سیدہ سے معاہدہ کر لیا کہ زینب تو آج میرے کہنے پہ اپنی آنکھیں کھول, کبھی تو کہے گی تو میں بھی اپنی آنکھیں کھول لوں گا. بس ہزاروں معاہدہ ہو گیا, وقت گزرتا رہا. سنو کہ معاہدہ مکمل کب ہوا؟ سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی, سجدہ رہا بازار کھڑی رہی علی کی بیٹی. وہاں باغیوں کا حکم ہوا کہ چلاؤ علی کی بیٹی کو. پہلا قدم علی کی بیٹی نے بازار میں رکھا, ناچنے والے مردوں نے ناچنا شروع کیا. ایک حرامزادہ دوسرے کا شانہ ہلا کے کہتا ہے بازار میں ناچنے والے مرد آئے ہیں, ناچنے والی عورتیں کیوں نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے ملعون نے بلایا تو عورتوں کا تھا. بازار کے ماحول کو دیکھ کے ناچنے والی عورتوں نے کہا ہمیں شرم آتی